السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 90 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا آواز دینے کے لیے اور پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، انما بے شک، اننا بے شک کے لیے آتا ہے ما اور اس میں معنی زیادہ کر دیتا ہے۔ بے شک الخمر شراب، والمیسر میسر کہتے ہیں جوے کو، جوا گیمبلنگ جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس کے روٹ پہ ہم غور کریں گے، جو میسر ہے اس کا روٹ اگر ہم دیکھیں گے تو یسر ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ یسر۔ یسر معنی ہوتا ہے آسانی، یسر معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ تو وہ دولت جو بآسانی مل جائے، وہ دولت جو بآسانی مل جائے، آپ کا کچھ کام اس میں نہیں ہوا اور آپ کو دولت مل جائے، یہ ٹھیک ہے، اس کو یسر کہتے ہیں۔ تو میسر جوا، عام طور سے جوئے میں یہی سب ہوتا ہے، تکا، اور آدمی نے ڈالا کبھی نکلا کبھی نہیں نکلا، کچھ کرنا ہوتا نہیں وہ۔ بے شک شراب اور جوا، والانصاب، نصب معنی ہوتا ہے گاڑنا، تو نصب اور انصاب اس کا پلورل ہے نصب کا۔ بتوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ عام طور سے رکھے جاتے ہیں، اسٹیبلش کریے جاتے ہیں، وہ چاہے وہ لکڑی ہو، پتھر ہو یا اور کوئی علامت۔ والازلام، ازلام کہتے ہیں تیر کو، کچھ تیر ہوتے تھے خاص طور سے جن سے وہ لوگ ڈرو کیا کرتے تھے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، ڈرو کرنا جیسے عام طور سے ہوتا ہے، پرچی وغیرہ نکالنا ہوتا ہے، یہ وہ اس پہ کچھ تیروں پہ لکھ دیا کرتے تھے کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب، اس طرح کا کام، اور وہ اس سے وہ کچھ کرنا ہوتا تھا تو پہلے اس میں وہ دیکھتے تھے جا کے اور وہ نکالتے تھے تیر، جو ان سے نکلتا ہے اس کے حساب سے کام کرتے تھے۔ رجسم، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے۔ فجتنبو، اجتنبا معنی ہوتا ہے بچنا، تو اجتنبو بچو ہو اس سے، لعلکم تاکہ تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان اور پاسے، پاسا اسے ہی بولتے ہیں جو ڈائز وغیرہ ہوتا ہے نا، جو جیسے لوڈو وغیرہ میں ہوتا ہے کچھ ڈرو کرنے کے لیے، سب گندے کام ہیں شیطان کے، بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں اس میں ایک چیز بہت بڑی ہے، اس میں اشارہ اس بات کا بھی ہے کہ آپ عقل سے کام لو، اپنی عقل کو کام میں لاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، یہ چیزیں۔ خمر شراب بھی یہی کام کرتی ہے کہ عقل ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور ازلام بھی وہی کام کرتا ہے، ازلام اور جوا بھی وہی کام کرتا ہے۔ آپ کا محنت کچھ نہیں لگ رہا، بس ایک نمبر ڈالا نکل گیا آپ کا، کچھ اس میں ایک ڈرو پرچی بس ڈال لیں ایک طرح سے، تو محنت کرو، کوشش کرو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور تھان اور پاسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، پس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ انما بے شک، ابھی بتایا تھا پیچھے ما جب لگ جاتا ہے ان کے ساتھ تو اور تاکید ہو جاتی ہے۔ یریدو، ارادہ یریدو معنی ہوتا ہے چاہنا، الشیطان شیطان، شیطان چاہتا ہے ان کے، یوقع، اوقع معنی ہوتا ہے ڈالنا، یوقع کے ڈال دے، بینکم تمہارے بیچ میں، العداوت دشمنی،
वलबग़ज़ा और बुग़्ज़ जलन, फिल खमरी शराब से, शराब के जरिए, वल मैसिर और जुए के जरिए। तो दोनों में यही काम होता है। वयसुद्दकुम और वो रोक दे, वो ये चाहता है कि वो रोक दे तुमको अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह को याद करने से, अल्लाह को याद रखने से। दोनों ही मतलब है इसके, याद करने से और याद रखने से। व अनिस्सलाह और नमाज से रोकना, अल्लाह को याद करने से रोकना और नमाज से रोकना चाहता है। फहल क्या तुम मुंतहून रुक जाओगे, तुम रुकने वाले हो, यानी इन कामों से, इन कामों से क्या तुम रुकोगे, यानी तुम्हें रुकना चाहिए। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए वो तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुमको अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम इनसे बाज आओगे? वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन। वअतीउल्लाह, अता युतीउ माने इताअत करना, वअतीउ और इताअत करो अल्लाह, अल्लाह की, वअतीउ और इताअत करो, बात मानो, और रसूल, रसूल की, वहज़रू और मुहतात रहो, बचो। तो यहाँ पर बचो जो लफ्ज़ है इसमें बहुत वसी मीनिंग है, यानी शैतान से बचते रहो, शैतान से केयरफुल रहो, ध्यान रखो कि शैतान तुमको अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत से ना हटा दे। या ये कि तुम नाफरमानी से बचो अल्लाह की और रसूल की। फ़इन तवल्लैतुम, लिहाजा अगर तुम पलट गए, फिर गए, फ़अलमू यानी अल्लाह की इताअत नहीं की और उस काम से फिर गए, फ़अलमू तो जान लो, अन्नमा बेशक, अला रसूलिना, अला माने पर होता है, रसूल माने रसूल, ना हमारे, हमारे रसूल पर क्या है, अल बलाग पहुंचाना, अल मुबीन साफ तौर से, सही तरीके से, साफ तौर से बताकर पहुंचा देना है हमारे रसूल का काम। बाकी मानना और मनवाना, ये काम, मनवाना उनका काम नहीं है, उनका काम है बताना, मानना तुम्हारा काम है। मानोगे तो फल पाओगे, नहीं मानोगे तो सजा भुगतोगे। और इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और बचो। अगर तुम एराज करोगे तो जान लो कि हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जुनाहुन फीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। लैसा नहीं, आला माने पर, नहीं है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात और उन्होंने नेक अमल किए, क्या नहीं है, जुनाहुन कोई हरज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, फीमा ताइमू उसमें जो वो खा चुके, जो वो खा चुके पहले, उसमें कोई गुनाह नहीं है। यानी जो चीजें मना हो गई हैं उसमें से वो पहले खा चुके हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा गया है कि अब ये खाना, ये चीज, ये वाला खाना पर्टिकुलर, ये अब मना है, आप नहीं खा सकते, बट आप पहले उसको खा चुके हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप पहले कर चुके हैं पता होने से पहले, कोई गुनाह नहीं। फीमा ताइमू उसमें जो आप खा चुके, इज़ा जब, मत्तक़ौ आप डरें, व आमनु और ईमान लाएं, व आमिलुस्सालिहात और नेक अमल करें। तो उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल के कोई गुनाह नहीं है उसमें जो वो खा चुके, इज़ा मत्तक़ौ जबकि वो डरें, व आमनु और ईमान लाएं, व आमिलू और अमल करें, सालिहात अच्छे, सुम्मा फिर, इत्तक़ौ डरे, व आमनु और ईमान लाएं, सुम्मा फिर, इत्तक़ू डरे, व अहसनु और अच्छा काम करें, वल्लाहु और अल्लाह, युहिब्बु पसंद करता है, अल मुहसिनीन अच्छा काम करने वाले को। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन पर
اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، لیبلون، اب دیکھیں لام اور نون تشدید دونوں تاکید کے لیے آتا ہے، اور دونوں ہی ایک ساتھ ہوتا ہے تو اور زیادہ تاکید ہو جاتی ہے کہ ضرور آزمائے گا کم، تم کو، اللہ، اللہ، بشیء، شیء مانے چیز ہوتا ہے، با مانے ذریعے، بشیء چیز کے ذریعے، من الصیدی، صید مانے شکار، بعض شکار کے ذریعے، شکار میں سے چیز کے ذریعے مطلب بعض شکار کے ذریعے، کچھ شکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ تنالہ، نالا ینالو، نیل مانے ہوتا ہے پانا، تنالہ پائیں گے، پکڑ لیں گے، پہنچ جائیں گے، ہو اس کے پاس، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، یعنی تم ہاتھ سے بھی ان کو پکڑ سکتے ہو اور تمہارے نیزے کی پہنچ میں بھی ہو، یعنی وہ تمہاری پہنچ میں ہوں گے شکار، یعنی تم جہاں تک ان کو پکڑ سکتے ہو وہاں تک لا کر تمہیں آزمائے گا اللہ، لیعلم اللہ تاکہ وہ جان لے اللہ، من کون، یخافہ اس سے ڈرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، بن دیکھے ان سے کون ڈرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، پہنچ میں ہوگا، یعنی تم ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو یا نیزہ مار کے اس کو پکڑ سکتے ہو۔ جی سر نیزوں کا کیا میننگ ہے؟ جی نیزوں کا کیا میننگ ہے؟ نیزوں سمجھ نہیں آیا مجھے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ نیز کا کیا میننگ ہے؟ نیزہ، نیزہ کہتے ہیں اس ہتھیار کو جو آگے سے ایرو کی شکل میں بنا ہوتا ہے، پیچھے اس میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے اور اوپر اس پہ ایک پھل لگا ہوتا ہے جو ایرو کے شیپ کا ہوتا ہے، دھار دار، اس کو نیزہ کہتے ہیں۔ تو نیزوں کی ضد میں ہوں گے، تو عام طور سے نیزہ استعمال کرتے تھے اس وقت میں لوگ، بٹ یہاں پہ اب آپ ہتھیار کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہتھیار کی ضد میں ہوں گے۔ جو شارٹ رینج، عام طور سے جو نیزہ ہوتا ہے بہت زیادہ رینج نہیں ہوتی ہے، اس کی رینج بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو شارٹ رینج ہتھیار کہہ سکتے ہیں، یعنی قریب ہی رہے گا شکار آپ کے، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس پھر من جو اعتدا، اعتدا پہلے بھی آ چکا ہے، اعتدا مانے اصل میں ہوتا ہے بڑھ جانا، آگے حد سے تجاوز کر دینا، لمٹ کراس کر دینا، یعنی قانون توڑ دینا۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قانون بھی ایک لمٹ ہوتا ہے، اصل میں آپ کی حد طے کرتا ہے قانون، تو قانون توڑنا آپ نے اپنی حد پار کی ہے، اس کا مطلب۔ بس جو حد پار کر دے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی پتہ چلنے کے بعد، بتا دینے کے بعد، حکم آ جانے کے بعد بھی وہ اپنی لمٹ کراس کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی دردناک۔ اور یہ بالکل عقلی بات ہے، بالکل عقلی بات، ہر آدمی کہے گا بھائی ایک آدمی کو سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد وہ ایک کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا تو ہونی چاہیے نا، اور ہوتی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہیں، تقتلوا، قتل یقتل مانے ہوتا ہے قتل کرنا، نہ قتل کرو، الصید شکار کو، شکار کو قتل نہ کرو، شکار کو نہ مارو، یعنی شکار نہ کرو، وانتم حالانکہ حرم، تم احرام کی حالت میں ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہے۔
تو تم شکار نہیں کرو گے۔ اے ایمان والو شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة۔ ومن، اور جو، قتلہ اس کو قتل کرے، کس کو؟ شکار کو، ابھی پیچھے آیا تھا نا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، جو جان بوجھ کر اس کو قتل کر دے، فجزاء تو بدلہ ہے، مثلو اس کے جیسا، مثل مانے ویسا ہی، سملر، ویسا، ما جو قتلا اس نے قتل کیا، من النعمی جانور میں سے، جو جانور جیسا ہی اس نے شکار کیا ہوگا اس کے جیسا ہی بدلے میں وہ دے گا۔ یحکم اس کا حکم دے گا، بھی اس کا حکم دے گا کون؟ زوا دو، زو کا یہ ڈوول ہے، زوا عدل دو انصاف والے، منکم تم میں سے، دو انصاف والے لوگ، دو انصاف پسند آدمی تم میں سے اس کا فیصلہ کریں گے، یعنی سملر کون سا جانور ہوگا وہ بتائیں گے، ہاں یہ رہے گا، آپ نے خرگوش کا اگر شکار کیا ہے تو خرگوش کے بدلے میں آپ یہ دیں گے، یہ والا جانور فار ایگزامپل، یا اور کچھ، تو اس طرح تو بتائے گا کون کے سملر کون سا جانور ہوگا، دو انصاف کرنے والے تم میں سے، ہدین اس کو وہ ہدی ہوگا یعنی اس کو لے جایا جائے گا، بالغ الکعبہ اور وہ پہنچنے والا ہوگا کعبے پر، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو قربان کے لیے لے جایا جاتا ہے مکہ، تو وہ ایسا جانور ہوگا جو کعبہ پہنچے گا اور وہاں جا کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ اور تم میں سے جو شخص اس کو جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے، انصاف پسند آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امری، او کفارۃ یا کفارہ ہوگا اس کا، کیا ہوگا؟ طعام مساکین کچھ مسکینوں کا کھانا، او عدل ذالک یا اس کے برابر، سیامن روزہ، یا اس کے برابر روزہ رکھ رہے ہوں گے، عدل مانے بھی برابر ہی ہوتا ہے، او عدل ذالک یا اس کے برابر سیامن روزے، لیذوق کا تاکہ وہ چکھے، وبال امری اپنے کام کا وبال، اپنے کام کی سزا، یا اس کے کفارے میں چند محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے، یعنی اس کو اپنے کیے کی سزا ملے، سزا چکھنا تو ہوتا نہیں ہے بٹ سزا ملے۔ تو یہاں بھی کتنے مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہی انصاف والے لوگ بتائیں گے، اور کتنے روزے رکھنے ہیں وہ بھی۔ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ من واللہ عزیز ذو انتقام۔ عفا اللہ، عفا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، عفا اللہ اللہ نے درگزر کر دیا، عما اس سے جو سلف گزر گیا، جو گزر گیا اس سے درگزر کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا جو پہلے ہو چکا وہ سب۔ ومن عادا جو اب پلٹ کر ایسا کرے گا، دوبارہ ایسے کرے گا، فینتقم اللہ من تو اللہ اس سے بدلہ لے گا پھر۔ واللہ اور اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، زبردست کہتے ہیں ایسے کو جو غالب رہے سب پہ، ایسا نہیں کہ اللہ بدلہ نہیں لے پائے گا، یا ہم بہت سارے مل کے اگر مل جائیں گے اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ زبردست ایسا مطلب کہ جس پہ کوئی کنٹرول نہ کر سکے، جس سے کوئی جیت نہ سکے، جس سے آگے کوئی نہ بڑھ سکے، اس کو کہتے ہیں عزیز، جو سب سے اوپر رہے۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو شخص پھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے لے گا، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة۔ أحل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحر سمندر کا شکار، وطعامه اور اس کا کھانا، متاعا لکم تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، متاع ہے، وللسیارہ اور قافلے کے لیے، سیارہ
سارا مانے چلنا ہوتا ہے، سیارہ چلنے والا یعنی قافلہ. تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید البر، بر کہتے ہیں خشکی کو، خشکی کا کھانا، خشکی کا شکار. ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، احرام باندھے ہوئے ہو. واتقوا اللہ الذی اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تحشرون تم کو جمع کیا جائے گا. الذی وہ، الیہ کہ اس کی طرف تحشرون تم کو جمع کیا جائے گا. جی سر خشکی کا کیا میننگ ہے؟ خشکی جہاں پر پانی نہ ہو یعنی سوکھی جگہ، زمین. اور جب تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے اوپر حرام کیا گیا اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے. یہ آج کا سبق ہے آپ کا، اچھے سے یاد کیجیے گا، ورڈز میننگ اس کے لکھ لیجیے گا.